السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ عمران خان صاحب کے ابھی ایک لیٹسٹ ٹی وی انٹرویو میں مختلف باتیں کھل کے سامنے آئی ہیں۔ میں ان باتوں کی جو پس پردہ جو چیزیں ہیں وہ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک تو شاباش ہے عمران خان کو کہ اتنے فیک اور کرمنل حکمرانوں کے سامنے وہ اب بھی سیاسی اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں اور وہ جمہوریت پر ایمان رکھے ہوئے ہیں۔ جبکہ میں آپ کو ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ اگرچہ مغرب کی جمہوریت کو عمران خان صاحب بہت اچھا ریٹ کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ سرمایہ دارانہ نظام کو سمجھ گئے ہیں، جو پوری دنیا کی بلکہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ان کو سمجھ گئے ہیں، ان کے ہتھ کنڈوں کو سمجھ گئے ہیں، ان کا طریقہ واردات سمجھ گئے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ یہ جمہوریت جو ہے کبھی شاید ہو کوئی بہتر نظام، لیکن ابھی صرف اور صرف یہ ایک لالی پاپ ہے اور ایک دھوکہ اور فریب ہے۔ لیکن شاباش ہے عمران خان کو کہ وہ اب بھی اس بات پر یقین رکھے ہوئے ہے کہ ہم جمہوری اقدار کو ساتھ لے کر چلیں گے، جمہوری اقدار کے دائرے میں رہ کر احتجاج کریں گے ہم۔ یعنی عمران خان کے پاس جیسے گویا اور اسٹریٹجی کوئی نہیں کہ سوائے لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں بیٹھ جانے سے، جبکہ اس کو 126 دن کا دھرنا جو ہے وہ دینے کے باوجود بھی ریزلٹس نہیں ملے تھے۔ جب اس سے یہ پتہ ہے کہ پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، یا امریکہ ہے، یا اسرائیل ہے، یا بھارت ہے ان کے پیچھے، یا یہاں پہ ان کی اپنی سوچ جو ہے، یہ فیک جمہوری لیڈر ہیں، فیک سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ مافیاز ہیں، یہ کارٹلز ہیں، عمران خان کو یہ پتہ ہے، یہ یقین ہے، لیکن پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جمہوری قدروں کی پاسداری کرتے ہوئے احتجاج کریں گے، بچوں کو لے کے جائیں گے، خواتین کو لے کے جائیں گے، پرامن رہیں گے۔ اور پھر عمران خان اس وقت بھی سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنی ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی آج کی جو باتیں آپ سن لیں، جو باتیں انہوں نے وہاں سے اسلام آباد سے آنے کے بعد کی ہیں کہ یہ پولیس سے ہمیں لڑا چکے تھے اور آگے فوج سے لڑانے کا ان کا منصوبہ تھا۔ میں آپ کو اس مارچ کے پہلے ہونے سے پہلے یہ بتا چکا تھا اپنی ویڈیوز میں کہ ان کا منصوبہ ہی یہ ہے، اور خان صاحب کو وہاں جا کے یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو ہمیں لڑوائیں گے، یہ تو فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے کر دیں گے، یہ تو عوام مشتعل ہو کہ اگر یہ فوج کے سامنے آ گئی اور وہ ان کے سامنے آ گئے تو ملک تو ختم ہو جائے گا ہمارا۔ ابھی میں پھر بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو فیک گورنمنٹ ہے، یہ جو فیک جمہوریت ہے، فیک عمران خان صاحب اس کے سامنے پھر ایک جمہوری اخلاقی ڈیزائن جو ہے اس کے مطابق چلتے ہوئے پرامن احتجاج، بچیں، عورتیں، خواتین، لیکن اس کا نتیجہ تو نہیں نکلے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس بات پہ، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ ایک پرامن آدمی، وہ نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ جنگ، نہ کسی اور طرح کی خوف پھیلانے والی جو سیاست ہے جیسے کہ یہ ہمارے حکمرانوں کی ہے، جو وہ ابھی عمران خان نے اپنے انٹرویو میں پھر ذکر کیا کہ ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے کیا کیا ہے، ظلم، سیدھی گولیاں ماری اور رزلٹ ہی کوئی نہیں نکلا۔ اگر ان کو وہاں روک دیا جاتا اس وقت، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت اگر ان کے ساتھ انصاف ہو جاتا، قانون ان کو کٹہرے میں کھینچ کے لے آتا تو آج یہ واردات نہ ہوتی۔ لیکن آخر کوئی تو چیز طاقتیں پیچھے بیٹھی ہیں کہ یہ قتل کرتے ہیں، تم قتل کرے ہو کہ عنایات کر رہے ہو، پتہ نہیں کیا وہ، یعنی یہ تو اپنے ہاتھ پہ جو ہے نا وہ خون کا دھبا نہیں چھوڑتے، 1 سیکنڈ میں ہاتھ دھوتے ہیں۔ ان کو اتنا بڑا سانحہ ہوا اور کسی نے نہیں پوچھا۔ اب جو انہوں نے عمران خان صاحب کی جو فالورز ہیں، جو پی ٹی آئی ہے، اس کے ورکرز پہ جنہوں نے تشدد کیا ہے، اور اس کے اچھا کہہ کیا رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب اتنا پرامن ہونے کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ خان اور فتنے کے مارچ، یعنی آپ دوسری طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مینٹیلٹی، ان کی سوچ، اپروچ اور طریقہ واردات دیکھیں، وہ جھوٹ سے ہٹتے ہی نہیں۔ یہ مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی تھی، 200 بندے، یہ کہہ رہے تھے جی میں یہاں پہ 10,000 بندے نہیں آنے دوں گا، اور وہ ابھی بھی کہیں گے کہ جی وہ دیکھیں جی ناکام ہو گیا، لوگ تو آئے نہیں۔ بھائی آپ جو ہے جگہ جگہ روکنے کے باوجود اگر اتنے لوگ آ گئے ہیں تو آپ پھر اچھا ان کو یہ نہیں پتا کہ میڈیا جو ہے
وہ ایک ایک اچی بچی کھول کے سیٹلائٹ چینلوں کو آپ نے روک کے دیکھ لیا، اخبارات کو آپ نے روک لیا، وہاں پہ جبر کر لیا یا پیسے دے دیے یا اشتہار دے دیے، جو بھی ہے۔ لیکن یہ سوشل میڈیا تو بھائی آپ سب کچھ ننگا کر رہا ہے، تو پھر آپ جھوٹ کیسے بولتے ہیں کہ جی وہاں پہ نہ بندے تھے، نہ کچھ لوگ، نہ کچھ نہیں ہوا، ناکام ناکام واپسی تو وہ ہوتی کہ عمران خان کو آپ وہاں پہ وہ جاتا، اکیلا کھڑا ہوتا۔ اتنے تشدد کے باوجود اگر عمران خان جو ہے اور اس کے لوگ اور اس کے ورکرز اور پاکستانی عوام وہاں پہ پہنچی ہے، بچے بوڑھے جوان اور عورتیں وہاں پہ پہنچی ہیں، تو یہ آپ کو اندر سے پتہ چل گیا ہے کہ یہ عوامی قوت، یہ عوامی پذیرائی، یہ عوامی مقبولیت آپ کو نہ کبھی نصیب ہوئی تھی اور نہ کبھی ہونی ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دل اور دکھ کے رشتے کا کنیکشن ہے، جڑے جو غریب لوگ جو مر رہے ہیں، جو محروم ہو رہے ہیں آپ پاکستان میں رہتے ہوئے، صحت، تعلیم، نوکری، روزگار سے جو محروم ہو رہے ہیں، ان کو ایکچولی آپ کا ہے پتہ۔ انہوں نے عمران خان، آپ کہتے ہیں کچھ نہیں کیا، عمران خان کو کرونا نے کچھ نہیں کرنے دیا، جو وہ چاہتا تھا ڈیلیور نہیں کر چکا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود پوری قوم، پورا پاکستان، آپ ساری پارٹیوں کو ملا کے بھی اس کو پریفر کر رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب جو ہے، ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہیں لاتوں کے بھوت۔ ویسے ان کے کچھ لوگ جو ہے، مجھے جو ملی ہے، کچھ خبریں مخبری جو ملی ہے مجھے، کوے نے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو مختلف، اس کا اشارہ بھی کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ پہیہ جام ہڑتال، انہوں نے کہا کہ ہم ان شہروں میں بھی، اور آپ دیکھیں میں نے کیا کہا تھا آپ کو، آج سے ایک ہفتہ پہلے میں نے کہا تھا کہ شہروں کے اندر جہاں جہاں روک دیے جائے لوگ، ورکرز، اگر وہاں وہ احتجاج کرتے ہیں تو وہ زیادہ مؤثر ہو جائے گا۔ ایک تو ان کی فورس جو ہے، جو جتنی بھی ہے، وہ تقسیم ہو جائے گی، دوسرا وہاں پہ جو ہے وہ پورے ملک میں احتجاج پھیل جائے گا۔ اب ایک تو انہوں نے خود یہ اشارہ دے دیا ہے کہ ہم پورے ملک میں جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور ہر ملک، ہر گاؤں، ہر شہر، ہر قصبے کے جو ورکرز ہیں، جو عوام ہیں، وہ اپنے اپنے شہروں میں وہ مارچ بھی کریں گے، دھرنا بھی دیں گے، احتجاجی ریلیاں نکالیں گے۔ اور دوسرا جو مخبری مجھے ہوئی ہے، میں اب پتہ نہیں عمران خان صاحب اس کی اجازت بھی دیتے ہیں کہ نہیں، وہ بڑی خطرناک بھی ہے، وہ اگر قابو میں نہ آئی تو پھر اس کا بڑا ڈینجرس نکل سکتے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ لوگ جو ہیں، مثال کے طور پہ جیسے ثناء اللہ صاحب ہیں، یا اس طرح کے جو ان کے جتنے وزیر ہیں، مشیر ہیں، جتنے لیڈر ہیں، جیسے یہ ان کی لیڈروں کو پکڑنے کے لیے پولیس بھیج رہے ہیں، وہاں کے جو لوکل اور وہاں کی مقامی قیادت ہوگی، وہ اپنے فالورز کو مارچ کراتے ہوئے ان کے گھروں اور ان کے دفاتر اور ان کی املاک کا گھراؤ کریں گے، اور ان کے سامنے بیٹھ کر پرامن احتجاج کریں گے۔ ان کے چاہے گھروں میں بچے ہوں، خواتین ہوں، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یار یہ لوگ کہیں موب جو ہے، یہ کہیں ایک بکھرے ہوئے موب میں تقسیم نہ ہو جائے، ایک تشدد پر تبدیل نہ ہو جائے، ایک تشدد پسند اور وائلنٹ موب میں تبدیل نہ ہو جائے، تو وہاں اندر گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کے جو ہے روح وہ فرسا ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ لوگ ان کو یہ مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ اگر یہ قانون کی آڑ لے کے، قانون کو ہاتھ میں لے کے اتنا تشدد کر رہے ہیں، پاکستانی عوام کو 35,000 شیل مارے گئے، 4,000 سے زیادہ گھروں کو کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، عورتوں کو ٹھڈے مارے گئے۔ ابھی میں کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، پولیس نے ناخن کھینچے ہیں ورکرز کے۔ تو اس طرح کا جو تشدد ہے، اگر یہ ذاتی کیپیسٹی میں قانون کی آڑ لے کے کہ جی قانون ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی ذات کو، اپنا انتقام، اپنی جو بربریت ہے، اپنی جو ذہنی ان کے ذہنوں کے اندر ظلم اور تشدد کی نفسیات ہے، اس کو بروئے کار لا کر قانون کے پیچھے چھپ کے یہ اب پاکستانی عوام کو مار رہے ہیں، جو اپنے حق کے لیے پرامن نکلنا چاہ رہی ہے، اور اس کو فتنہ بھی قرار دے رہے ہیں۔ تو پھر اس کے نتیجے میں، اس کے رزلٹ اور رد عمل کے طور پہ جو عوام ہے، جن کو انہوں نے مارا پیٹا ہے، یا جن کو یہ بندوقیں سیدھی کر رہے ہیں اور پولیس سے لڑا رہے ہیں، پھر وہ ان کے گھروں کا جو ہے وہ محاصرہ کرے گی،
اور ان کے دفاتر کا محاصرہ کرے گی، ان کی فیملیز ان کے بچوں کے ارد گرد جا کے وہ گلیوں میں بیٹھ جائیں گے اور پھر وہاں احتجاج کریں گے۔ اور پھر وہ اگر پولیس نے، لیکن اس میں خطرہ یہ کہ اگر پولیس نے ان پہ اس وقت تشدد کر دیا تو پھر یہ کم از کم یہ جتنے سیاستدان ہیں عوام نے ان کو چھوڑنا نہیں، ان کے دلوں میں پہلے ہی غم اور غصہ بڑا تھا، اور اب اس تشدد کے بعد تو وہ بھڑک اٹھے ہیں، کوئی پتہ نہیں انتقام لینے کے لیے چل پڑے۔ تو یہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کی اجازت نہیں دی اور نہ میرے تک کوئی اطلاع پہنچی ہے، لیکن یہ کچھ لوگوں کے ارادے ایسے بھی ہیں۔ تو میں عمران خان صاحب سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ شاید وہ نہ کریں، اور میں رانا ثناء اللہ صاحب کے کان میں بھی یہ بات ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ آپ اپنا ذاتی انتقام، اور یہ اتنی جو لوگوں نے آپ کو انہوں نے چڑھا دیا ہے، یہ آپ کو چڑھا دیا ہے بانس پہ، یہ کر دے گا ثناء اللہ، یہ کر دے گا، لیکن آپ کے خلاف جتنی نفرت پیدا ہوگی ہے لوگوں میں، وہ لائف تھریٹ میں بھی بدل سکتی ہے، فیملی کو تھریٹ پہ لا سکتی ہے۔ تو آپ اس حد تک نہ جائیں، زندگی کتنی ہے، آپ پرائم منسٹر بھی بن جائیں گے تو کیا کریں گے رانا صاحب؟ تو خدا کے لیے یار اللہ کا خوف رکھیں، اور اپنے بچوں کی اور اپنی خاندان کی آپ زندگی کو جو ہے وہ اس کو یہ ان کا بھی خیال رکھیں۔ کتنی حفاظتیں آپ دیکھا نہیں آپ نے کہ یار جہاں نکلتے ہیں چور چور، اور اب غدار کے نعرے بھی لگ گئے۔ تو اگر آپ وائلنٹ ہوں گے اور اس طرح مارتے رہے، لوگوں پہ شیلنگ کرتے رہے، ان کے ناخن کھنچواتے رہے، ان کو کتوں کی طرح جانوروں کی طرح پولیس سے مرواتے رہے یا فوج کے سامنے لانے کا منصوبہ بناتے رہے، تو پھر وہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے ہاتھوں مار کھانے والے یا کوئی قتل ہو جانے والے یا شدید زخمی ہو جانے والوں کے ورثاء، ان کے دوست احباب، وہ خود کہیں وہ یہ نہ ہو کہ پرسنلی پھر آپ کا رخ کر لیں۔ آپ کے بھی مقصد فیملی ہے، بچے ہیں، اللہ ان کو محفوظ رکھے، سب کے ہیں۔ ہم تو پھر یہی چاہتے ہیں نا کہ ملک میں امن اور سلامتی رہے۔ اسی کو کہتے ہیں سول وار، جس کی طرف وہ جو ایک آڈیو تھی جنرل ہارون کی، انہوں نے کہا تھا گھر گھر میں گھس کے قتل و غارت گری ہوگی، اور میری جو پچھلی ویڈیو آپ دیکھیں کہ یہ آپ ایک خونی سول وار کی طرف لوگوں کو دھکیل رہے ہیں، کیونکہ غربت پہلے موجود ہے، بھوک اتنی خوفناک چیز ہے کہ وہ انسان کو اپنے آپ کو مارنے پر بھی جو ہے راضی کر لیتی ہے۔ تو یہ بھوکے پیاسے لوگ اگر ان کو آپ مارنے بھی لگ گئے تو پھر ان کو ابھی تو عمران خان کا شکریہ ادا کریں کہ ایسا لیڈر موجود ہے جو تشدد پر یقین نہیں رکھتا، اور آپ پھر بھی اس کو فتنہ کہہ رہے ہیں۔ یہ کوئی لیڈر کو بفرا ہوا آ جاتا تو اس نے پہلی تباہیاں آپ سب کی ہونی تھی، کیونکہ آپ سب جو ہے نا وہ سب لوگوں کو، پوری دنیا کو، اور خاص طور پہ ماڈل ٹاؤن واقعے کے بعد تو آپ پہ مہر لگ گئی ہے کہ آپ قاتل ہیں، اور بہت خوفناک قسم کے آپ۔ یہ میں آپ کو عوام کی رائے بتا رہا ہوں، لوگوں کی بتا رہا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ کھانچے خانوں، ٹیکسیوں، ادھر ادھر پھرنے والا رکشوں میں آدمی ہوں، مجھے لوگوں کو میں سنتا ہوں اور لوگ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔